إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
سورہ نبأ کی آخری آیات آپ کو سنائی ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق دے. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ان للمتقین مفازا. یقین کر لو صرف متقین کے لیے کامیابی ہے. کسی بات میں پختگی لانی ہو تو اس کے لیے انا تاکید کے ساتھ. پھر عرب زبان میں للمتقین کی جو لام تخصیص اللہ نے مقدم کیا یہ بھی بہت اہمیت کے حامل. اگر دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی چاہیے تو متقی بنو. اگر متقی نہیں بنیں گے پھر کامیابی نہیں ملے گی. سیدھی سی بات ہے. یہ اللہ کا قول ہے، قرآن ہے. ہمارے الحمدللہ بچوں کو بھی آیتیں یاد ہے نا. یاد تو ہم کر لیتے ہیں. قرآن صرف یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن متقی بنانے کے لیے ہے، پرہیزگار بنانے کے لیے. متقی کا معنی اللہ کے حکم کے مطابق پرہیزگار بن جائیں. اللہ ہم سب کو متقی بنا دے. ہمارے ساتھ ہمارے خیش و اقارب، ہمارے محلہ بستی، تو ہمیں ایک دعا اس لحاظ سے بہت زیادہ کرنی چاہیے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا. اللہ مجھے دنیا کا کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. کیا چاہیے مجھے؟ آت نفسی، میرے نفس کو تو عطا کر تقواہا. تقوی میں متقی نہیں بن سکتا، میرے اندر اختیار نہیں ہے. میں کسی کو متقی بنا بھی نہیں سکتا، میرے اندر اختیار نہیں ہے. کسی کے اندر بھی اختیار نہیں ہے. اللہ اختیارات تیرے پاس ہے. یہ ہمیں سازش کے ذریعے قرآن سے ہٹایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کے فرامین سے ہٹایا گیا. کیونکہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، احادیث، یہ دونوں ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک دعا، ایک ایک کلمہ، ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث، میرے اور آپ کی اس میں تربیت ہے، اس میں تقوی ہے، اس میں توحید ہے، اس میں رسالت ہے، فکر آخرت ہے. تو ہمیں باقاعدہ سازش، اور ہمارے بہت سارے اس سازش کے حصہ بن گئے، سازش کا حصہ بن گئے. اور ماں باپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو کامیابی کب ملے گی؟ جب ان کے کمروں پہ، پیٹھوں پہ 25 کلو کا، اس کا اپنا وزن 25 کلو نہیں ہے، لیکن 25 کلو کا، 15 کلو کا وزن لاد کے اسکول بھیجو. میٹرک نہیں کرے گا، اسکول نہیں پڑھے گا، وہ بچہ کامیاب کیسے ہوگا؟ جامعہ میں، جامعہ بکر میں ایک بچہ آتا ہے تو اس کا باپ پریشان ہے، میرے پاس آئے میں کیا کروں. بچہ اسکول پڑھنا ہی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے میں نے صرف جامعہ پڑھنا ہے. کبھی ہم اس کو بطور مذاق بھی کہہ دینا کہ بیٹا آج جامعہ نہیں جاؤ گے، رونے لگ جاتا ہے کہ میں جامعہ نہیں جاؤں گا. ہم نے کہا پھر جامعہ جانا تو سارا اسکول بھی پڑھو، جامعہ میں اسکول بھی ہے. کہتا میں اسکول نہیں پڑھ سکتا. اچھا، اب بڑے بڑے علماء کرام، علماء کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کرام بکثرت عطا فرمائے، علماء کرائم سے بچائے. کرائم پیشہ، مجرم ٹولہ، اللہ معاف کرے. علماء کے صفوں میں
لیکن ہم عوام ہیں، ہمیں کرائم اور کرام میں فرق نہیں پتا، ٹھیک ہے جی، کرائم کو بھی ہم کرام ہی سمجھتے ہیں۔ تو علماء کرام ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں اسکول کے بغیر گزارا نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، اسکول پڑھانا پڑے گا۔ میرے محترم، اگر میں ایک سوال کروں تو گستاخی تو نہیں ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم آپ سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ مخلوق ہے؟ جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کو ترقی دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے نبی کو لے کے آؤ۔ میں اور آپ ہم ان بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ کی قسم، قیامت کے روز ان کا ہاتھ ہمارا گریبان ہوگا، کیونکہ مظلوم نے اپنا حق وصول کرنا ہے اللہ کے ہاں، ظالم کو حق دینا پڑے گا۔ اور جب ماں باپ ظالم بنے ان معصوم بچوں کے اوپر، ان کو قرآن کے تقوی سکھانے کے بجائے ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآلہ وسلم کی سچی زندگی دکھانے کے بجائے ابو بکر و عمر و عثمان و علی، حسنین، فاطمہ الزہرا، اہل بیت عظام، صحابہ کرام، امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی زندگی ان کو دکھانے کے بجائے ان کو پتنی کن کن فلمی ایکٹریس اور سٹار جو اسکولوں میں پڑھانے آتی ہیں، تو وہ بھی پتہ نہیں، مجھے کالج میں جانا پڑا ایم اے کے لیے تو استانی آ گئی، اب میں کیا کہوں، امی کہہ کے چہرہ دیکھوں، نامحرم کہہ کے منہ نیچے دباؤں، کیا کروں؟ ٹھیک ہے جی۔ اور میں تو آج حیران رہ گیا، اضواء البیان تفسیر پڑھ رہا تھا صبح، لعن اللہ المترجلین من النساء، اللہ ان مردوں پہ لعنت کرے جو عورتوں کی صفات، عورتوں کا پیشہ، عورتوں کی ذمہ داریاں، عورتوں کے کام کرتے ہیں، اور ان عورتوں پہ اللہ لعنت کرے جو مردوں کے صفات، مردوں کا پیشہ، مردوں کی ڈیوٹی، مردوں کی ذمہ داری، مردوں کا کام کرتی ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو پورا معاشرہ ملعون، ہماری عورتیں وکیل بن گئی، جج بن گئی، ایس پی، ڈی ایس پی، آئی جی، ڈی آئی جی، اور وزیر اعلیٰ، صدر، وزیر اعظم۔ اب بتاؤ ووٹ دینے والے کون؟ صف اول کے نمازی، مولانا صاحب کی ووٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ہاں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، پھر اللہ کو بھی کیا ہوگا؟ اب آگے مجھ سے بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں بتاؤں، یعنی وہ آیتیں، وہ حدیثیں جو آسمان سے اتری میری اور آپ کی اصلاح کے لیے، اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو قرآن کی تعلیم کے علاوہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زندگی کے علاوہ صحابہ کی سچ اور کوئی دکھائیں۔ میں گزارش کیا کر رہا تھا، جبریل امین کس لیے آئے؟ انسانیت کو ترقی دینے کے لیے۔ آج ہمارے ان بچوں پہ جو ہم ظلم کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ان کی ترقی کیا ہے؟ سائنس کی ترقی کیا ہے؟ سائنس کی ترقی یہ ہے کہ ہم، میرے صاحب کے تو یہی تھا، ٹھیک ہے، سائنس کی ترقی یہ ہے ماں کے پیٹ سے زمین پہ آئے، زمین سے زیادہ مریخ، سورج، چاند، بس یہی ترقی ہے نا۔ کوئی سائنسدان، کوئی کمپیوٹر، کوئی ملک، ان کا وزیر دفاع، ان کا وزیر خارجہ، ان کے وزارتیں کبھی یہ بھی سوچے کہ ہم اس پہلے آسمان کو چھوئے؟ کوئی چیلنجر، کوئی کمپیوٹر ایسی تیار کریں کہ ہمارا کوئی پہلے آسمان تک پہنچے، لیکن ترقی دیکھو، محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر چلے گئے، لمحہ بھر میں بیت المقدس، بیت اللہ سے، وہاں سے انبیاء کو امامت کرائی۔ اللہ اکبر، انبیاء کی امامت، صدر نہیں بنے، وزیر اعظم نہیں بنے، جس کے لیے میں اور آپ مردوں کو بھی لگا دیا، انبیاء کی امامت۔ پھر وہاں سے پہلے آسمان پہ، وہاں پہ ملاقاتیں، سب وہاں کے سیدنا آدم دیگر وہاں فرشتے استقبال کے لیے، دوسرے آسمان پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ جبریل کہنے لگے میری ترقی ختم، آپ کی ترقی جاری ہے۔ اللہ اکبر، یارو یہ قرآن بتا رہا ہے امام الانبیاء کی ترقی، تمہیں کون بتائے گا؟ کیا بتائے گا؟ کیا ترقی دے گا؟ ان للمتقین مفازا۔ میں اور آپ یہاں کس لیے میں ممبر پہ چڑھا ہوں، آپ کس لیے نیچے تشریف لائے ہیں؟ اللہ قبول فرمائے، صرف اس ترقی کو ڈھونڈنے کے لیے، اس ترقی کو جس ترقی پہ محمد رسول اللہ جبریل امین کے ساتھ اور محمد رسول اللہ اور اوپر عرش پر نہیں گئے، عرش پر نہیں گئے، اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، یہ جو آنکھیں ہیں اس سے نہیں دیکھا، خواب میں دیکھا، لیکن دیدہ دانستہ معراج پہ جا کے اللہ کو دیکھا نہیں، ہاں باتیں اللہ کی سنی، اللہ نے بہت کچھ دکھایا۔ اور پھر دنیا کی ترقی دیکھیں، آپ تشریف لائے، ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ شیبہ کو بتایا کہ میں معراج سے ہو کر آیا ہوں، تالیاں بجانے لگ گئے۔ تو پہلے تو ہم ویسے ہی مجنون، دیوانہ، مسحور، جادوگر کہہ دیتے تھے، اب تو ہماری بات پکی ہو گئی نا۔ ابو بکر صدیق کو ورغلانے کے لیے آگے ابو جہل، ہاں بھائی بتا، کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ لمحہ بھر میں یہاں سے بیت المقدس جائے اور آسمانوں کی بھی سیر کرے، تو مانے گا؟ کہتے میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ کہتے ہاں بس یہیں سے آج معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ بھی پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہم نہیں کہتے تھے کہ وہ عقل مند نہیں ہے، وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ مسحور ہے، وہ جادو شدہ ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ کہتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ محمد رسول اللہ نے کہا، ہاں انہوں نے تو کہا، اور کون کہہ سکتا ہے؟ کہتا ہے میں تو اس سے بھی بڑی بات ان کی مان چکا ہوں کہ آسمان سے وحی آتی ہے، عرش تک تو ابھی گئے نہیں، عرش سے اوپر رب تعالیٰ ان کو وحی بھیجتا ہے، تو یہ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، میں مانتا ہوں اگر محمد رسول اللہ نے کہا ہے تو۔ اللہ اکبر، آج ان بچوں کو یہ ایمان کون بتائے گا جب تک قرآن ان کو یاد نہ ہو، قرآن کا ترجمہ نہیں آئے، حدیثیں یاد نہیں، حدیثوں کا ترجمہ یاد نہیں۔ نماز تو میں نے بھی پڑھی، ابھی 2 رکعتیں آپ نے بھی پڑھی، کس کے آنسو بہے؟ نماز، ترقی، میرے اور آپ کی ترقی، اور امام الانبیاء علیہ السلام جن کی یہ ترقی ہے، جبریل امین جن کی یہ ترقی ہے، حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ جب اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، جبریل کے اوپر کپ کپی طاری ہوتی ہے، وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، ان کے پتنی کیا حالت ہو جاتی ہے، سارے فرشتے، عرش کے فرشتے، عرش کے نیچے کے فرشتے، سارے کے سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا وحی کی ہے؟ اور جبریل بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ وحی فرمائی ہے، قالوا الحق، وہ کہتے ہیں یہی حق ہے، کچھ کائنات میں حق نہیں، ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ سچا، اللہ الحق، قولہ الحق، الملائکۃ حق، النبیون حق، الجنت حق، النار حق۔ اللہ تو سچا، تیرے انبیاء سچے، تیرے فرشتے سچے، تیرا قول سچا، تیری جنت سچی، تیرا جہنم سب بس ہم نے انہی کے اندر رہنا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، انبیاء کی زندگی اپنانے کے لیے، اوپر کی ترقیوں کے لیے۔ اسی کے لیے ان للمتقین مفازا۔ امام الانبیاء کی حالت، قرآن پڑھ کے روتے ہیں، کوئی چیز دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کے روتے ہیں،
ٹھیک ہے جی، کوئی ہوا چلتی ہے تو آپ پریشانی کے عالم میں روتے ہیں. کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کوئی پریشانی آتی ہے فوراً نماز میں روتے ہیں. میں اور آپ کبھی روتے ہیں؟ ہمارے ذرا ان سے پوچھو جن کو ہم اسکولوں میں بھیجتے ہیں اور اسکولوں کے پروفیسر اور کالجوں کے یونیورسٹیوں کے جہاں پہ جا کر ہمارے مرد عورتیں بن جاتی ہیں، عورتیں بن جاتے ہیں، ہمارے عورتیں مرد بن جاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے. ذرا پوچھو کبھی قرآن پڑھ کے رونا بھی آتا ہے؟ اب تو ہمارے مسجدوں سے بھی رونا ختم ہو گیا. کیوں؟ انہی کے اندر ہم نے بھی رہنا ہے نا. اب رونا ختم ہو رہا ہے. حضرات گرامی، ان للمتقین مفازا، صرف متقین کے لیے ہے کامیابی. جو اللہ کا اتارا ہوا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، کردار، رفتار، گفتار، صبح شام، تعلقات، رابطے، شکل و صورت، لباس، اور جو ہے آپ کی شادیاں، آپ کی بیاہ، آپ کے غمی، آپ کی خوشی، بس اسی کی نقالی کرنے والے، اسی کے ارد گرد گھومنے والے، نہ ادھر جانگے نہ ادھر جانگے. ما زاغ بصر وما طغى، ایسے ہی آئے ما زاغ البصر وما طغى. جب آپ کا تعلق قرآن سے جڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑے گا، پھر ادھر دیکھنے کی ہمت کیسے، ادھر دیکھنے کی ہمت کیسے؟ جو اللہ نے دکھایا اس سے آگے اپنی نگاہوں کو مزید بڑھانے کی ہمت کیسے؟ آج ہماری نگاہیں کہاں کہاں تک بڑھ رہی ہیں. ما زاغ البصر افتمارونہ علی ما یری. جب تم اللہ کے نبی کے اقوال کو نہیں جانتے، اللہ کے نبی کی شکل و صورت کو، اس کے مخالفت میں ہماری شکل و صورت، کلمہ پڑھنا، جان خون دینے کے لیے تیار، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، قرآن کو، آیتوں کو اور آپ کے فرامین کو یاد کریں اور اس کو آگے پڑھائیں، پہنچائیں. ایک باپ کو باپ کیوں بنایا اللہ نے؟ کہ بس یہی جو اوپر سے نہ، اس کو آگے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، سکھانا ہے. استاد کو استاد کیوں بنایا؟ جو اوپر سے نازل ہوا وہ اپنے بچوں کو، طلبہ کو پڑھانا ہے، سکھانا ہے، بالکل اسی طریقے پہ جس طریقے پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے. آج تو ہم ان بچوں کے ساتھ تعزیت ہی کریں گے، پتہ نہیں کس قسم کے ڈنڈے ان پہ برسائے جاتے ہیں قرآن کے نام پہ. واللہ ابھی مجھے کل کوئی بتا رہا تھا کہ ایک یہودی مسلمان ہو گیا، اس نے اپنا بچہ قرآن سکھانے کے لیے قاری کے پاس بھیجا. قاری نے جو ڈنڈا برسایا اس نے لکھ دیا، مجھے اس اللہ سے بھی نفرت ہے، اس قرآن سے بھی نفرت ہے جس اللہ کے ماننے والے میرے اس معصوم بچے پہ یہ ڈنڈا برساتا ہے. اور مجھے تو افسوس ہوا، ابھی ہمارے ایک دینی نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. پکڑو اس کو، فون کر کے ڈنڈا منگوایا اور پتنی 10 ڈنڈے برسایا اور پتنی کیا کیا. اب کیا حال ہو گیا ہے؟ جس نبی کے کلمہ پڑھنے والے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین، اللہ کون ہے؟ رب العالمین. قرآن کیا ہے؟ ہدی للعالمین. محمد کون ہے؟ رحمت للعالمین. آج ہم نے اس کو مسجدوں کی بے حرمتی، قرآن کی بے حرمتی، داڑھی کی بے حرمتی، دین کی بے حرمتی، اللہ کے جو ہے چیلنج، دین کو چیلنج کیا ہم نے بنا دیا. تو میرے محترم، اب قرآن کہتا ہے قرآن سچا ہے، اللہ سچا، اللہ کے رسول سچا، اللہ کتاب سچی، میں نے اور آپ نے سچا بننا ہے. تو صحابہ جس طرح اس کے ساتھ جڑ گئے، کچھ نہیں دیکھا دایاں بایاں، نہ ابا نہ اماں، نہ پلاٹ نہ زمین، نہ نوکری نہ چھوکری، نہ جو ہے حکومت نہ کوئی قوت، کچھ بھی نہیں. بس ایک رسول اللہ کی پیروی مل جائے، ایک اللہ خوش ہو جائے، ایک رسول اللہ کی اتباع مل جائے اور ایک اللہ راضی ہو جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ان للمتقین مفازا. اب آپ بتائیے، یہ اللہ کا چیلنج ہے. ایسی ترقی جو اللہ نے اپنے نبی کو دی علیہ السلام، وہ ترقی کوئی لا کے دکھائے. پھر قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلی. یہ ترقی کے نسخے نہ کوئی انسان لا سکتا ہے نہ کوئی جن. حدائق و اعنابا. متقی اللہ ہمیں بنا دے. پھر متقی کیا کھائیں گے؟ آخر کھانے سے تقوی بنتا ہے نا. کھانا یہ تقوی کے لیے ہے. آج کیا کھا رہے ہیں ہم لوگ بتائیے؟ قرآن کہتا ہے حدائق، باغات، اعنابا، انگور.
باغات اور انگور، سازش ہو رہی ہے آپ کے ملک پاکستان کے خلاف. یہاں کے باغات برباد کرو، یہاں کی زراعت تباہ کرو، یہاں کے نظام آبپاشی ختم کرو. یہاں کیا بھیجو؟ بیکریات، بیکری آئٹم، چینی، وائٹ پوائزن. آپ کے ڈاکٹر کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں. چینی، نمک، سمندری، میدا، وائٹ پوائزن، تینوں. اس کے بغیر مزے نہیں آتا. ہماری ماں بہنوں کو اللہ تعالیٰ، چونکہ ہم نے ترقی چھوڑ دی نا، تو اب ہماری ترقی بیکری آئٹم. بڑی ترقی کیا ہے جی؟ مجھے آج دل نہیں کرتا پکانے کا، جاؤ بیکری سے ڈبل روٹی لے کے آؤ، بیکری سے کیک لے کے آؤ، بیکری سے وہ لے کے آؤ، بیکری سے یہ لے کے آؤ. اتنے مہنگے آئٹم اور آج کی مہنگائی. اللہ کہتا ہے حدائق وعنابا، باغات اگاؤ، انگور کھاؤ، کھجوریں کھاؤ، زیتون کھاؤ، زیتون کا تیل پیو، ہاں جی، خوبانے کھاؤ، اور یہ جو زراعت کی چیزیں ہیں ان کو کھاؤ. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اللہ ان کو فروٹ کھلاتے رہے. فروٹ. مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ان کی دعا کیا ہے؟ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الْبِكْرِيَّةِ، بیکری آئٹم کھلا. نہیں، جھوٹ ہے یہ. ثمرات، فروٹ، میوجات، یہ زراعت سے پیدا ہوگا. محنت کریں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ملک کی ترقی کے لیے سب سے پہلے رب کا قرآن، نبی کا فرمان، صحابہ اور اہل بیت کی سچی زندگی، اور اپنے اقتصادی، معاشرتی، معیشتی، دیگر معاملات کے لیے نہ بینک، نہ یہ نہ وہ، زراعت، باغات اگانے کے لیے. وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا. اللہ اکبر. پھر شادیاں کرو. ٹھیک ہے جی، شادیاں کرو. دنیا میں دین اور اخلاق دو چیزیں ہیں. دین اور اخلاق دو چیزیں دیکھو. جنت میں آپ کو حوریں اللہ عطا کرے گا. ٹھیک ہے جی. وَكَأْسًا دِهَاقًا. دنیا کے شراب سے بچو. یہ ٹوٹلی دماغ بھی خراب، معدہ بھی خراب. جنت میں آپ کو شراب پلائے گا، کیونکہ آپ متقی بن گئے نا. کامیابی آپ کو اللہ دے گا. اور لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. یہاں پہ بیہودہ موبائل میں ہر گن نہیں دیکھو، ہر گن کو نہیں دیکھو. لٹریچر، کتابیں، ناول، ڈائجسٹ، ان کو نہیں، بلکہ رب کے قرآن کو، نبی کے فرمان کو، صحابہ کی سیرت اور ائمہ کرام کی سیرت، مجاہدین اسلام کی سیرت. آج فلسطین کو دیکھو، یہ ہمارے بچے ہیں، ذرا ان کے بھی بچے ہیں. گھر تباہ، باپ جو ہے مر گیا، ماں مر گئی، بھائی بہن مر گئے. الحمدللہ. کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ اکبر. ان کے اندر جتنی ان کو مصیبتیں نظر آتی ہیں اتنا ان کو جہاد کا جذبہ ان کے اندر بڑھ رہا ہے. اللہ کی سچائی، رسول اللہ کی سچائی، قرآن کی سچائی. اسرائیل، یہ جو ان کو تو اسرائیل ہمیں کہنا نہیں چاہیے، اسرائیل تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. یہ صہیونیت، یہ یہودیت، یہ تباہ ہونے والی، برباد ہونے والی. بھئی مسلمان کو تم زیادہ تر قبر میں ڈالو گے نا، قبر میں. اس کے آگے تو تم نہیں پیچھا کر سکتے. اور ایک مومن ایمان کی حالت میں تقوی کے قبر میں جائے گا، وہ تو حیات جاویدانی اس کو مل گئی. حیات جاویدانی شہادت کی موت سے اور قبر میں چلا گیا. لیکن تم اپنا بتاؤ. تم دعویٰ کرتے ہو ابراہیم کی علیہ السلام نبوت کا، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم سلیمان، داؤد، ان انبیاء کے، موسیٰ علیہ السلام متبعین ہیں. لیکن تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم نے مسلمانوں پہ یہ ظلم ڈھایا. ہاں مسلمان، تمہیں بھی تو مسلمان بننا چاہیے. لغویات نہیں سنو، جنت میں تمہیں اللہ نہیں سنائے گا. اور اگر لغویات یہاں سنو گے تو یہ لغویات آپ کو جہنم میں سننے میں ملے گا. لغویات سننے والوں کو جہنم ملے گی. اللہ ہم سب کو معاف کرے. جھوٹ کی طرف نہیں جاؤ. جزاء من ربک عطاء حسابا. یہ آپ کے رب کا بدلہ ہے، عطیہ ہے حساب سے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، جو کچھ بھی درمیان میں ہے وہ تو تم پہ رحم کرنا چاہتا ہے. اس کا نام ہی رحمان ہے. اس کو پہچانو تو صحیح. کہاں سے پہچانو؟ قرآن سے، اللہ کے نبی کے حدیث سے، صحابہ اور اہل بیت کی سچی زندگی سے. رحمان کو پہچانو. جن کو دیکھو نا، مجھ جیسا نکما آدمی جس کا جسم بھی چھوٹا، بدن بھی چھوٹا، وہ بھی خالی،
ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کا ظرف دیکھو مجھے کس طرح، یہ اس رحمان کی محبت میں رب کی میرے اور آپ پر رحم ہے کہ ہم یہاں پہ میرے جیسوں کے ممبر پہ آ کے اللہ کا نام، اللہ کا کلام، رسول اللہ علیہ السلام کے فرامین، صحابہ اہل بیت کی سچی زندگی، قرآن کے آیتیں پڑھ کے، یہ رب کا اعزاز نہیں ہے؟ آپ سے بھی صحت مند، دولت مند اور بڑے خاندانی لوگ باہر گھوم رہے ہیں، اندر آنے کی توفیق نہیں پڑھتے، جمعہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے، اللہ نے ان کو اتنا مبغوض قرار دیا، اللہ کے گھر کا مہمان وہ کیسے بنیں گے؟ اور ابھی سلام پھیر کر پتہ چلے گا جو اللہ کے گھر کے مہمان بنے ہیں وہ تو اللہ کے گھر میں رہ کر اور کھائیں گے اور پئیں گے اور نفلیں پڑھیں گے، اور جو بڑی کراہت سے آئے ہیں وہ سلام پھیرتے ہی ان کو یعنی یہ دروازے چھوٹے پڑیں گے کہ ہم نے جلدی بھاگنا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ایسے لوگ میرے گھر میں زیادہ دیر رہیں، جلدی بھگاؤ ان کو۔ اللہ کے گھروں سے ہمیں محبت کب پیدا ہوگی؟ اللہ کی کتاب سے فرمایا لا یملکون منہ خطابا، کوئی نبی کوئی ولی اللہ کے سامنے بول نہیں سکے گا جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، اس روز فرشتے بھی اور جبریل امین بھی سارے صفا اللہ کے سامنے سب در سب کھڑے ہوں گے، کب کپی تاری ہوگی، کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے رب کے دربار میں، رب کے سامنے۔ میں اور آپ اللہ کو نہیں جانتے، اس لیے ہر نتھو فتو ایرا غیرہ وہ جو چاہتا ہے کہ بھائی میں تمہارا پیر ہوں، ہاں تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی، کوئی نیکی کرنے کی، کوئی برائی چھوڑنے کی، میں جو ہوں، یہ اللہ کو نہیں پہچانتے نا۔ ما قدر اللہ، اللہ کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ کو تو قرآن بتاتا ہے، اللہ کو تو رسول اللہ نے بتایا۔ اللہ کے نبی کی حالت کیا تھی؟ ہمیشہ آنسو، ہمیشہ آنسو، ہمیشہ آنسو۔ فرمایا کہ ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جس کی ہمت ہے، طاقت ہے، وہ رب کا راستہ لے، دوسرے راستوں پہ نہ چلے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں قریبی عذاب سے۔ موت کا پتہ ہے، اگلا سانس مجھے نہیں پتہ میں ممبر سے اتر بھی سکوں گا کہ نہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نماز بھی ہم جماعت کھڑی کر سکیں گے کہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم مسجد سے نکل بھی سکیں گے کہ نہیں، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ ہاں جس کو اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم تمہیں قریبی عذاب سے ڈرا رہے ہیں، وگرنہ پھر یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، وہ دن آنے والا ہے، میدان محشر ہے، ابا آدم سے لے کر فرشتوں سے لے کر جنوں سے لے کر آخری آنے والے سارے انسان وہاں پہ موجود ہیں۔ وہاں پہ چیخ چیخ کر پکار کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کہہ رہا ہے ما قدمت یدا، جو کچھ آگے بھیجا تھا، اللہ کا فرمانبرداری نہیں، رسول اللہ کی اطاعت نہیں، یہ ہے کافر، اللہ کا منکر، رسول اللہ کا منکر، صحابہ کا منکر، اہل بیت کا منکر، قرآن کا منکر، قیامت کا منکر، جنت و جہنم کا منکر، فرشتوں کا منکر۔ اب یہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، آج اپنے آپ کو مٹی میں ملاؤ، اپنے آپ کو مٹی میں ملاؤ، رب کے حکم پر چلو، رب کے اشاروں پہ چلو، رسول اللہ کے فرامین پہ چلو، صحابہ کی زندگی، وگرنہ اس دن تو تمنا کرے گا لیکن اس دن کا تمنا کام نہیں آئے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الشرک والمشرکین ودمر یا ربنا اعداء۔